ایران کی عبوری لیڈرشپ کونسل کا اجلاس، تینوں ارکان کی شرکت، مجلس خبرگان رہبری کے اجلاس میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان کے اجلاس میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہونا ہے۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ مجلس خبرگان کا اجلاس کب اور کیسے ہوگا وہ وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ چند دن پہلے مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بمباری ہوئی تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے اختیارات فی الحال لیڈرشپ کونسل کے پاس ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کونسل میں صدر، سربراہ اور عدلیہ آیت اللہ علی رضا شامل ہیں۔ امریکہ کو ایران جنگ کے لیے مزید دفاعی سسٹم کی ضرورت پڑ گئی۔ امریکی فوج کا جنوبی کوریا سے پیٹریاٹ میزائل مشرق وسطی منتقل کرنے پر غور۔ امریکی فوج پیٹریاٹ میزائلوں کی منتقلی پر بات کر رہی ہے۔ جنوبی کورین وزیر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ایران میں فوج اتارنے کے معاملے پر امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ میں شدید اختلافات۔ گرما گرم بحث کے دوران پیٹ ہیگزیت اور مارکو روبیو میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت ایران میں فوج اتارنے کے حق میں ہیں، جبکہ مارکو روبیو جلد از جلد جنگ کے ختم کرنے کی حامی ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مارکو روبیو کو جنگ کے خلاف امریکی عوام کے سخت رد عمل کا خطرہ ہے، جبکہ پینٹاگون نے اس خبر کی تردید کی ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جواب نہیں دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ایران میں فوج اتارنے کے معاملے پر امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ میں شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلسل حملے جاری ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ایرانی بازاروں نے انقلاب کے جواب میں مشرق وسطی کی صورتحال تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صہیونی طیاروں کی ایران میں 13 طبی مراکز سمیت یعنی کہ اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا، 105 عوامی مقامات پر بمباری کی گئی ہے۔ یہ کس قسم کی جنگ ہے؟ تہران، شیراز، کرمانشاہ، مرکزی اور خراسان پر فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ پھر ایران میں اگر شہداء کی بات کریں تو ان کی مجموعی تعداد اب 1230 ہو چکی ہے۔ ایران کا پھر 20واں جوابی وار بھی سامنے آیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایران مسلسل جواب دے رہا ہے۔ 20واں راؤنڈ اسے تصور کیا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات جاری ہے۔ بالخصوص خیبر شکن میزائل سے نقصان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، اس حوالے سے تفصیلاً بات ہوگی، لیکن تھوڑا سا اگر ہم اپنے ملک میں جس حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں، بالخصوص پنجاب کی بات کریں، جہاں تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے حکومت کی نئی پالیسی کیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی سرکاری اسکول نجی شعبے کی نگرانی میں کس طرح کام کریں گے، اس پر ذرا تفصیلی جائزہ اس سے قبل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اس کا ماڈل کیا ہوگا، کس طریقے سے سرکاری جو اسکولز ہیں ان میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، کیا پرائیویٹ جو اونرز ہیں وہ اس کو اون کریں گے یا ماڈل ان کا اپنایا جائے گا۔ اس ساری صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت کی فتح تو ہوئی، لیکن انگلینڈ کی ٹیم نے ہار کی بھی شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے، ہار کر بھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا، مطلب صرف اور صرف ایک چھکے کی مہار تھی اور انگلینڈ جیت سکتا تھا۔ کل ہم میچ دیکھ رہے تھے، اگر ایک چھکا اور لگ جاتا، کچھ دیر پہلے لگ جاتا، کوئی بھی بیٹر لگا دیتا تو شاید یہ میچ انگلینڈ جیت جاتا، لیکن بہت ہی ٹف مقابلہ انگلینڈ نے یہ کیا سیمی فائنل میں، لیکن خیر بھارت اس میچ میں جیتا ہے اور پھر اب فائنل میں جا چکا ہے۔ کرکٹ از آل اباؤٹ دس، اور ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی نا شاذب کے ہار کر بھی دل جیت لیے، بہرحال یہ سب اور دیگر خبریں بھی شامل ہوں گی، لیکن سب سے پہلے ہم جنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ جو تازہ ترین صورتحال ہے، تمام مسلسل سچویشن روم سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہا ہے، تو مشرق وسطی میں جنگ کے بھڑکتے شعلوں کی بات کریں جو تیزی سے پھیل رہے ہیں اور ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جاری ہے۔ صہیونی طیاروں نے 13 طبی مراکز سمیت 105 عوامی مقامات کو نشانہ بنایا، which is highly unfortunate، کیونکہ یہ وہ آبادی ہے جہاں پر سویلینز ہیں، بچوں کو نشانہ سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بنایا گیا۔ تہران، شیراز، کرمانشاہ اور مرکزی اور خراسان سمیت مختلف علاقوں پر فضائی حملے بھی جاری ہیں۔ ہم غزہ میں بھی ایسے ہی صورتحال دیکھ چکے ہیں کہ غزہ میں بھی جس طریقے سے اسپتالوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا تھا، وہ کچھ ایسی ہی صورتحال اب ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایران پر حملے کیے جاتے ہیں تو ٹارگٹ اسپتالوں کو کیا جا رہا ہے، طبی مراکز کو کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کس قسم کی انسانیت تو ہے ہی نہیں۔ خیر، تو ایران میں اب شہداء کی جو مجموعی تعداد ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ یہ 1200 سے زائد ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر بھی بمباری کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اگر بات کریں تو انہوں نے ایرانی انقلابی گارڈز، فوج اور پولیس کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی ہے۔ اب
ایرانی سفارتکاروں کو بھی سیاسی پناہ لینے کا مشورہ دیا ہے۔ پھر امریکی سینٹ کام یعنی کہ سینٹرل کمانڈ کی اگر بات کریں تو انہوں نے ایرانی ڈرون حملوں میں 86 اور بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی کا دعویٰ بھی ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں جب بھی جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو یہ جو دعوے ہوتے ہیں، یہ سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایران کی بات کریں تو ایران میں 200 اہداف کو نشانہ بنانے اور B-2 طیاروں کے بیلسٹک لانچرز پر 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرانے کا بھی بتایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل پر 20واں حملہ کیا ہے۔ بازاران انقلاب نے صہیونی ریاست پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی ہے۔ تو بھرپور طور پر جو ایران ہے وہ ریاکٹ کر رہا ہے، ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو جوابی حملے ہیں وہ جاری رکھیں۔ بالکل، تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر شکن میزائل بھی داغے جا رہے ہیں۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں مکمل ناکام ہو گیا ہے۔ جتنی تعداد میں ایران کی طرف سے میزائل فائر کیے جاتے ہیں، جب متعدد میزائلز وہاں پر جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو انٹرسیپٹ کرنا بھی اسرائیل کے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 4 لیئرز کا یہ ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں ہم بات کریں اگر تو تھارڈ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم مکمل ناکام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر ہٹ کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹ کو ایران بھی۔ مختلف عمارتوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے۔ مشرق وسطیٰ میں بھی امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف ہیں۔ پھر بحرین کے دارالحکومت منامہ پر بھی ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ عراق کی بات کریں تو عراق میں امریکی کمپنی کے زیر انتظام جو آئل فیلڈ ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ مختلف جو آئل فیسیلیٹیشنز ہیں، آئل فیسیلیٹی ہے، وہاں پر ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ میں، یعنی کہ ایران باقاعدہ طور پر اقتصادی جو نقصان ہے وہ بھی پہنچا رہا ہے اس وقت۔ پھر ہم اگر دیکھیں تو بصرہ میں امریکی F-35 طیارہ گرنے کی بھی کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ وہ ساری خبریں ہیں جو اس وقت اس کشیدہ صورتحال سے جڑی ہیں، اس جنگ سے جڑی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ مسلسل آپ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کرتے رہیں۔ تو مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، ہر بدلتی صورتحال پر سچویشن روم سے ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو بحرین میں اسرائیلی سفارت خانے پر ایران کا حملہ اور منامہ میں فائنینشل ہاربر ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فائنینشل ہاربر ٹاور میں اسرائیلی سفارت خانہ قائم تھا، یعنی کہ بہت اسٹریٹجیکلی شازیب ایران جو اپنے ٹارگٹس ہیں انہیں نشانہ بنا رہا ہے۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایران میں اسکول پر جو حملہ ہوا، امریکی فوج نے یہ حملہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے جس وقت اسکول پر حملہ ہوا امریکی فورسز اس علاقے پر حملہ کر رہی تھیں، اور ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ اسکول پر بمباری غلطی تھی یا جان بوجھ کر کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسکول کی عمارت پہلے نیوی بیس کا حصہ تھی، ایسا کہا جا رہا ہے، ایسے انکشافات ہوئے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، اور مسلسل جو میزائل گرے جس سے بڑے پیمانے پر تباہی بھی ہوئی، یہ بھی دیکھا گیا۔ پھر امریکی تجزیہ کاروں نے حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ظاہری طور پر جب ایک اسکول کو نشانہ بنایا جائے گا، سویلینز کو، بچیوں کو جو کہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں وہ بچیاں شہید ہو گئیں، تو جب اسکول کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس کا کوئی جواز سمجھ نہیں آتا۔ بالکل، ایک ویانا کنونشن ہے، ایک پراپر قوانین ہے، جنگی صورتحال کے بھی کچھ قوانین ہیں، کچھ لاز ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ جو عوامل ہیں، یہ جو اس طرح کے ہتھ کنڈے ہیں جس میں عمارتوں کو، اسپتالوں کو، اسکولز کو نشانہ بنانا، لڑکیوں کو، معصوم کو نشانہ بنانا، اٹس ٹوٹلی اگینسٹ دی ویانا کنونشن۔ بٹ بہرحال جو کچھ بھی گلوبل سیناریو میں ہو رہا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے بہت حد تک معیشت پہ پڑتا ہے۔ اور اب بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں جنگ عالمی معیشتوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ قطری وزیر توانائی نے کہا ہے کہ سنگین صورتحال میں خلیجی ممالک تیل کی پیداوار بند کر سکتے ہیں۔ قطری وزیر توانائی نے مزید کہا کہ ایسا ہوا تو تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں جنگ عالمی معیشتوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ قطری وزیر توانائی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ سنگین صورتحال میں خلیجی ممالک تیل کی پیداوار بند کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف کی آذربائیجان میں ڈرون حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت، آذربائیجان کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایران خلیج میں جاری بحران پر پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا جائے۔ آذربائیجان کے صدر نے مشکل وقت میں یکجہتی اور حمایت کے جذبات کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کمی اور امن کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ آذربائیجان کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم سامنے آیا ہے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत की मौसर निगरानी के लिए खुसूसी डैशबोर्ड बनाने की हिदायत भी दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी से मुतालिक शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद किए जाएं और मकरू धंधे में मुलव्वस पंप्स के लाइसेंस मंसूख करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिल्कुल, इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समय के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है उस हवाले से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो शॉर्टेज है और उसके साथ साथ जो ज़ख़ीरा किया गया, उस हवाले से ये आला सतह का इजलास था जिसमें चारों सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और जो मुतल्लिका वज़रा हैं उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की है। बुनियादी तौर पर जो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है उसमें जो पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया और ये बताया गया कि ज़ख़ीरा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत पैदा करने वाले ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं उनके ख़िलाफ़ उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दे दी गई। और ये हिदायत दी गई है कि ऐसे पेट्रोल पम्प के ख़िलाफ़ वहाँ पर छापे मारे जाएँ, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएँ और पेट्रोल पम्प को जो है वो सील कर दिया जाए अगर ऐसी कोई इतला मिलती है। इसी तरह सूबाई हुकूमतों को भी ये कहा गया है कि वज़ीर पेट्रोलियम जो है वो सूबाई दौरे करेंगे जहाँ पर वो सूबाई हुकूमतों के साथ बैठ कर जायज़ा लेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का या उसकी जो स्टोरेज का है। तो ये तमाम मामला जो है वो वज़ीर आज़म के सामने रखे गए जिस पर यह कहा गया है कि एक डैशबोर्ड जो है आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान है या नहीं, तेल ज़खायर से मुतालिक पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और ओगरा के अलग दावे हैं। खुर्शीद, आप बताइएगा, इससे मुतरादिफ है या यही सिचुएशन है? देखिए, वजारत पेट्रोलियम का ये कहना है कि मुल्क में 28 रोज़ का पेट्रोल और डीजल का ज़ख़ीरा मौजूद है, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 14 रोज़ का ज़ख़ीरा मौजूद है। और जंग की जो सूरत हाल है उस हवाले से हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ पंपों पर रश बढ़ चुका है। मोटरसाइकिल वाले हों या रिक्शे वाले हों या कार वाले हों, वो अपने तौर पर पेट्रोल डलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को महंगा ना हो जाए, किल्लत ना हो जाए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पैनिक बाइंग शुरू हो चुकी है और ख़ुद पेट्रोल पंप मालिकान इस बात को तस्लीम करते हैं कि गुज़िश्ता रात से ये सिलसिला शुरू हुआ तो जो आज भी बरकरार है। हालांकि मुल्क में पेट्रोल के ज़ख़ायर मौजूद हैं, लेकिन शहर में भी हमने देखा है और मुल्क भर के मजमूई तौर पर 14,000 में से 12,000 पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। और तकरीबन हमने कराची में जगह जगह ये देखा है, चाहे ये गुरुमंदिर अहमद जिन्ना रोड का इलाका हो या लियाकताबाद का, कि बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार ख़ास तौर पर पेट्रोल डलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेट्रोल महंगा ना हो जाए या कल को अगर सूरत हाल ख़राब होती है, किल्लत पैदा होती है तो कम अज़ कम उनकी नक़ल हरकत का जो एक वाहिद ज़रिया है वो रह सके। रोज़ाना हम 12 करोड़ पेट्रोल और डीजल यौमिया हम फ़रोख्त करते हैं पाकिस्तान भर में, और कराची में भी हमने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ पंपों पे कि जहाँ पे दिन में कम रश होता था लोगों का, वहाँ पे रश बढ़ता जा रहा है। जी।